السلام علیکم جی۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ جو بچے کالجز سکول سے کالج میں جاتے ہیں اور جو بچے کالجز سے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کریں۔ تو یہ بات یقیناً ہر بچے کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا گھر چھوڑ کر جاتا ہے، وہاں پہ ہاسٹل جوائن کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے یقیناً مشکل ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ بندے کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے آپ اپنی زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر سکتے۔ آپ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر کو چھوڑتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ اپنا آپ نے مائنڈ سیٹ بنانا ہے۔ تو یہ جو میرا ٹاپک ہے آج، میں انشاءاللہ آپ کو اس ٹاپک کی ایکسپلینیشن کر کے دوں گا، اور اس کی میں نے کچھ ہیڈنگز بنائی ہیں۔ تو جو سب سے پہلے میری ہیڈنگ ہے وہ ہے جی اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے آپ نے۔ تو مائنڈ سیٹ کس طرح کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کہ آپ اگر کالج میں جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ICS کرنی ہے یا پری انجینئرنگ کرنی ہے یا پری میڈیکل کرنا ہے۔ اگر آپ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی انجینئرنگ کا پروگرام کر رہے ہیں یا آپ کوئی BS کر رہے ہیں کسی چیز میں۔ تو یہ چیز آپ کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا ایک چیز پہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کافی بچوں کا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ جب گھر کو چھوڑ کر ہاسٹل جوائن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کافی پرابلمز ہوتی ہیں، اور وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں کالج میں جا کے کس طرح نئے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کروں گا، میرے نئے لوگ ہوں گے، نئے ٹیچر ہوں گے، نیا کالج ہوگا، نئی یونیورسٹی ہوگی، اگر یونیورسٹیز کے بچے ہیں تو میں وہاں پہ کس طرح ایڈجسٹ کروں گا۔ تو جس طرح آپ کو میں یہ چیز ایک ایگزامپل کے ساتھ واضح کرتا ہوں کہ جب آپ پرائمری اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ جب ہائی کو جوائن کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو لگتا ہے کہ میں ہائی اسکول میں کس طرح جاؤں گا، وہاں پہ نئے ٹیچر ہوں گے، نئے دوست ہوں گے، میرے نئے لڑکے ہوں گے وہاں پہ، تو میں وہاں پہ کس طرح ایک سسٹم کو جوائن کروں گا اور کس طرح وہاں پہ ایڈجسٹ ہوں گا۔ تو یقینی سی بات ہے جب آپ اس چیز میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سسٹم اسی طرح ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، وہی ٹیچر اسی طرح پڑھاتے ہیں، اسی طرح کہ ہم نے لیکچر لینے ہوتے ہیں اپنے کالجز کے، یونیورسٹیز کے، تو وہی سسٹم ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز سے بالکل نہیں گھبرانا کہ وہاں پہ کس طرح کے ٹیچر ہوں گے، وہ بھی انسان ہیں، آپ کا احساس کریں گے، آپ نے وہاں پہ پڑھنا ہے، آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں آپ نے اس کو پورا انشاءاللہ ٹائم دینا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی اچھا ہی ملے گا۔ اس کے بعد جو میری دوسری ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنی خوراک اچھی رکھنی ہے۔ کچھ بچے بیکورڈ ایریا سے جب جاتے ہیں کسی سٹیز میں پڑھنے کے لیے تو ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ اس طرح چیزیں کھاؤں گا، پیزا ہو گیا، برگر ہو گیا، اس کے بعد جی چکن کڑھائی ہو گئی، یہ چیزیں میں نے وہاں پہ استعمال کرنی ہے، بریانی، بوٹلز وغیرہ یہ چیزیں۔ تو آپ نے ٹھیک ہے ان چیزوں کا شوق تو پورا کرنا ہے اپنی زندگی میں، جو آپ کے شوق ہوتا ہے اس کو پورا کریں، لیکن بالکل یہ چیزیں آپ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ جب تک آپ کی صحت بالکل ٹھیک نہیں ہوگی آپ اپنی تعلیم پہ مکمل طور پر توجہ نہیں دے پائیں گے۔ تو آپ نے اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنی کہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ بیڈس آپ کی جو خوراک ہیں آپ نے ان کو چھوڑنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ تو اچھی خوراک وہاں پہ لینی ہے، کیونکہ جس طرح ہماری گھر میں اگر کوئی گندم کی روٹی ہے تو وہاں اس طرح روٹی نہیں ہوتی، تو آپ نے خوراک اچھی استعمال کرنی ہے تو تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے۔ جب آپ کی صحت اچھی رہے گی تو ایٹومیٹکلی آپ کا جو پڑھنے کا ٹائم ہوگا آپ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح میری جو ہے تیسری ہیڈنگ وہ ہے کہ آپ کا نیٹ ورک اچھا ہونا چاہیے۔ نیٹ ورک سے مراد کہ آپ کے دوست احباب اچھے ہونے چاہیے، آپ کی کمپنی اچھی ہونی چاہیے۔ کچھ والدین اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر کے بھیجتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کسی کو دوست نہیں بنانا، لوگ بڑے خراب ہیں۔ ٹھیک ہے لوگ بڑے خراب ہیں، لیکن اگر کوئی چیز اچھی پڑی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بری چیز بھی پڑی ہوئی ہے، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر آپ نے بچے کی اچھی پرورش کی ہے، اس کا اچھی چیز کو چننا اس کی فطرت ہے، تو وہ یقینی سی بات ہے اپنی کلاس میں سے اچھے دوستوں کو چنے گا۔ تو یہ آپ کی اپنی پرورش پہ، اپنی تربیت پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کا بچہ کس طرح کے لوگوں کو چنتا ہے۔ تو اس چیز سے آپ نے بچوں کو منع نہیں کرنا، کیونکہ یونیورسٹیز کی پڑھائی اور کالجز کی پڑھائی کمپنی سے ہی ہوتی ہے۔
تو اس چیز کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے کہ آپ نے بچے کو کوئی اس طرح کی انفارمیشن یا اس طرح کی آپ نے بچے کو نصیحت ایڈوائس نہیں کرنی. تو آپ اپنے بچے کو اچھا نیٹ ورک بنانے کی ایڈوائس کریں تاکہ اس کو اچھا نیٹ ورک ہو, وہ وہاں پہ اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر لے اپنے آپ کو, اور اس کی جو دوست ہیں وہ اچھی ہوں, پڑھائی کے لحاظ سے اچھے ہوں, اس کی پڑھائی میں ہیلپ کریں. اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے, صحت کا پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے اس کو, تاکہ وہ اس کے لیے مکمل اس کا ساتھ دیں. تو یہ چیز آپ نے اپنے بچوں کو ضرور سکھانی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب بچہ گھر سے ہاسٹل جوائن کرتا ہے. تو یہ جو میری چوتھی ہیڈنگ ہے وہ ہے آپ کی سرگرمیاں, ایکٹیویٹی, دوسری ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہو گیا, مطلب کھیل کود ہو گئی, اور جو آپ کے کالجز یا یونیورسٹیز میں کوئی پروگرام ہوتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ حصہ ضرور لینا ہے. یہ چیز آپ نے اپنے اندر مینیج ضرور کرنی ہے, کیونکہ یونیورسٹیز اور کالجز میں تو ٹیچر پریزنٹیشن لیتے ہیں. کچھ بچوں کا کانفیڈنس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنس اس کا بڑا لو ہوتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو ختم کرنا ہے. اپنی ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں کالجز یا یونیورسٹیز میں, آپ نے ان میں حصہ لینا ہے. اس کے بعد اپنی کھیل کا ایک ٹائم رکھنا ہے, واک کا ٹائم رکھنا ہے, سب کچھ مطلب آپ نے اس طرح مینیج کرنا ہے. اس کے بعد لاسٹ پہ میں نے رکھا ہے پوائنٹ یہ آپ کی تعلیم کا. اب اس کو میں نے لاسٹ پہ کیوں رکھا ہے, کیونکہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا جو مطلب تعلیم والا مقصد ہے وہ تو سب سے پہلے ہے, کیونکہ آپ کو گھر والے اسی وجہ سے بھیج رہے ہیں وہاں پہ. لیکن جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے یا کس طرح کرنا ہے, تو وہ یقینی سی بات ہے آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. دوسرا پوائنٹ میرا تھا صحت کے بارے میں. اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد میرا پوائنٹ تھا نیٹ ورک کے بارے میں. اگر آپ کا نیٹ ورک اچھا نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, تعلیم کچھ بھی نہیں کر سکتے اچھے طریقے سے. اسی طرح کھیل جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہمیں فریش کرتی ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. تو اسٹڈی جو ہے آپ اچھے طریقے سے تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کی یہ جو 3-4 پوائنٹس میں نے پہلے بیان کیے ہیں, جب آپ کے اندر یہ ہوں گے. تو جو آپ اسٹڈی کے لیے ٹائم بنائیں گے, ٹائم ٹیبل آپ نے ضرور بنانا ہے اپنی اسٹڈیز کا کہ میں نے اس ٹائم میں اپنی یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے, یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے, تو تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ ایک اچھے طریقے سے مینیج ہو جائے. تو آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل ضرور بنانا ہے, ہر سبجیکٹ کو آپ نے ضرور ٹائم دینا ہے, اور روز کا کام روز کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی اسٹڈی کا جو ایم ہے, جو آپ کو گھر والے جس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ آپ کا بہت اچھا ہوگا. تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی آپ نے ضرور حصہ لینا ہے. تو یہ جو میرا ٹاپک تھا, میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا, اور آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے. انشاءاللہ آپ بہت اچھے رزلٹ کو پائیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.